بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ بہت دن پہلے کی بات ہے، روم کے بادشاہ ہرقل اور مسلمان مجاہدوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ ہرقل کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس کے ہتھیار اور لڑائی کا سامان بھی بہت اچھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا۔ مسلمان مجاہد اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھتے تو دشمن کے سپاہی یوں بھاگ کھڑے ہوتے جیسے شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ جو رومی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے وہ مارے جاتے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ سب انسان ایک ہی ماں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے کالے گورے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، اور اگر کوئی فرق ہے تو اچھے اور برے کاموں کا۔ مسلمانوں کے بہادر اور رومیوں کے ڈرپوک ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ مسلمان خدا کے فضل سے نیکی کی زندگی گزارتے تھے، سچے دل سے اللہ پاک پر بھروسہ کرتے تھے، اور رومی عیش و عشرت کے متوالے اور اپنے اعلیٰ ہتھیاروں اور روپے پیسے پر غرور کرنے والے تھے۔ اس برائی نے انہیں بزدل بنا دیا تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کا یہ حال تھا کہ ان کے 10 20 مجاہد ہزاروں رومیوں پر حملہ کر دیتے تھے اور پھر بھی نہیں ڈرتے تھے اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ مسلمان مجاہدوں میں ایک مجاہد حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ بن ارزد بھی تھے۔ یہ ایسے شیر دل اور بہادر تھے کہ اکیلے ہی رومیوں کی فوج میں گھس جاتے تھے اور سینکڑوں رومیوں کو جہنم واصل کر دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلاتے ہوئے رومیوں کی فوج میں گھس گئے اور لڑتے بھڑتے اپنی فوج سے کافی دور چلے گئے۔ دوسری طرف رومی بھی حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی طاق میں تھے۔ ان کے سپہ سالار نے حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو سکے اس مجاہد کا خاتمہ کر دو۔ آج رومیوں کو اس کا موقع مل گیا۔ انہوں نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گرفتار کر لیا، اور ان کے ہاتھ پیر اچھی طرح باندھ کر اس شہر کی طرف روانہ کر دیا جس میں ان کا بادشاہ رہتا تھا۔ مسلمان دور سے یہ سارا حال دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حکم دیا کہ مجاہدوں کا ایک دستہ اسی وقت روانہ ہو جائے اور جس طرح بھی ہو سکے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر لائے۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکم دے رہے تھے، ایک نقاب پوش مجاہد بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گھوڑا بھگاتا ہوا اس طرح روانہ ہو گیا جس طرح رومی سپاہی حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو لے گئے تھے۔ مسلمان یہ بھی نہ جان سکے کہ جو مجاہد حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرانے کے لیے گیا ہے وہ کون ہے۔ یہ مجاہد بہت ہی تیزی سے اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا رومی فوج کے ان سپاہیوں کے پاس پہنچ گیا جو حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس نے ان کے پاس پہنچتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کوئی رومیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس اچانک حملے سے رومی ایسے گھبرائے کہ جو زندہ بچے وہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجاہد نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پیر کھولے اور پھر انہیں ساتھ لے کر اسلامی لشکر میں آ گیا۔ اس بہادر مجاہد کی بہادری کا حال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا گیا تو انہوں نے نقاب پوش مجاہد کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے کہا، اے شیر دل غازی، ہم تمہاری اس بہادری سے بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھاری انعام دے۔ اپنے منہ سے نقاب اتارو اور ہمیں اپنا نام بتاؤ۔ سپہ سالار کی یہ بات سن کر نقاب پوش مجاہد نے جواب دیا، یا امیر، میں مرد نہیں، زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن خولہ رضی اللہ ہوں۔ رومیوں نے میرے بھائی کو گرفتار کیا
تو میں فوراً ہی ان کے پیچھے روانہ ہو گئی اور اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اپنے بھائی کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ نقاب پوش مجاہد ایک بہادر خاتون ہے تو انہوں نے ان کے شاندار کارنامے کی بہت تعریف کی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری کی تعریف کی جائے گی۔